بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے معلوم ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے پہلے سے جو سزا تجویز ہے وہ سنا کر مجھے پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیجیے۔ میں تمام الزامات قبول کرتا ہوں۔ مزاحمت اور کشمکش کی تاریخ میں یہ الفاظ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ یہ الفاظ کشمیر کی مزاحمتی تحریک کے ایک آئیکن اور ایک جانی پہچانی شخصیت محمد یاسین ملک کے ہیں، جو انہوں نے دلی کی عدالت میں ایک جج کے سامنے اس وقت ادا کیے جب انہیں یہ اندازہ اور احساس ہوا کہ انہیں دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت اور دنیا میں ایک منفرد دعوے کی حامل جمہوریت ہونے کے ملک بھارت میں انہیں انصاف ملتا دکھائی نہیں دیتا، اور یہ الفاظ بھارت کے نظام انصاف پر ایک فرد کا نہیں، ایک پوری نسل کا اور ان تمام مظلوموں کا عدم اعتماد ہے کہ جو بھارت کے کسی بھی کونے میں اس وقت ایک ظلم کی چکی میں یا تو پس رہے ہیں یا ان کا آنے والا مستقبل کچھ ایسا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ محمد یاسین ملک کے یہ الفاظ خود سپردگی کے زمرے میں آتے ہیں کہ ایک ایسا آپٹیمسٹ شخص، رجائیت پسند شخص، خواب دیکھنے والا شخص، پر امید انسان جب حالات کے جبر کا شکار ہو جائے، جب اسے اس سسٹم کے اندر انصاف کی امید باقی نہ رہے، تو پھر وہ اس نظام کے اندر یا اس نظام کے ساتھ لڑنے کی بجائے یوں ہتھیار پھینک دیتا ہے کہ ایک بہادرانہ شان اور ادا کے ساتھ کہ پھر وہ تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ یاسین ملک کا مستقبل کیا رہتا ہے، کیا ٹھہرتا ہے اور کیا ہوتا ہے قطع نظر اس سے، لیکن یاسین ملک کے یہ الفاظ اب نہ صرف تاریخ میں زندہ رہیں گے بلکہ انہیں تاریخ میں زندہ رکھیں گے۔ محمد یاسین ملک جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک بے باک اور جیدار قائد ہیں کہ جن کا شمار اس نسل میں ہوتا ہے کہ جس نے بھارتی جمہوریت کے ساتھ صدق دل کے ساتھ نباہ کرنے کی اپنی سی کوشش کی، کہ جب ایک متبادل آواز اٹھی بھارت نواز سیاسی جماعتوں کے، تو وہ نسل اس آواز کو سننے لگی دلچسپی کے ساتھ اور اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگے۔ یعنی مف کی انتخابی مہم میں ایک موہوم امید کے ساتھ جن نوجوانوں نے حصہ لیا، یاسین ملک ان میں سر فہرست تھے، لیکن پھر یہ امید بجھا دی گئی اور مف کو، مسلم یونائٹڈ فرنٹ کو، جو اس وقت پرو انڈیا فورسز کے مقابلے میں ایک متوازن اور متبادل قوت کے طور پر پارلیمانی میدان میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو چند ان نشستوں پر ہرا دیا گیا جن پر اس کی امیدواروں کی جیت یقینی تھی۔ ان حالات سے مایوس ہو کر جن نوجوانوں نے بیلٹ پیپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک کر بندوق اٹھانے کا فیصلہ کیا، یاسین ملک ان میں تھے۔ یہ 1990 کی دہائی کے اوائل دن تھے کہ جب کشمیر میں سری نگر شہر میں، شہر خاص کہلانے والے شہر میں، جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کا طوطی بولتا تھا، اور اس کی جو قیادت ہے وہ 4 ایریا کمانڈرز کے درمیان منقسم تھی، اور وہ 4 ایریا کمانڈرز اس پوری تحریک کو اور اس کے مرکز کو، اس کے اعصابی مرکز یعنی سری نگر کو کنٹرول کرتے تھے۔ محمد یاسین ملک، جاوید میر، اشفاق مجید وانی اور شیخ عبدالحمید، یعنی یہ 4 ایسے نام تھے کہ جن کو بین الاقوامی سطح پر جن کا چرچا تھا، بی بی سی، وائس آف امریکہ، امریکہ کے اخبارات، برطانیہ کے اخبارات ان کے تذکروں سے بھرے ہوتے تھے۔ پھر یاسین ملک ایک ایسے ہی تصادم میں زخمی ہوئے، جو زخم مندمل تو ہوئے، لیکن پھر وہ اپنے نشانات یاسین ملک کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے ثبت کر گئے۔ ایک کہانی ہے جو یاسین ملک کے چہرے پر
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو کر رہ گئی ہے، امر ہو کر رہ گئی ہے، وہ اس کا چہرہ خود وہ ایک داستان سنانے لگتا ہے۔ جب بھی کسی کا یاسین ملک سے انٹریکشن ہو، ملاقات ہو، تو اس کا چہرہ وہ سارا کرب جو زمانے کا ہے، وہ سارے ستم جو روزگار کے ہیں، جو اس دور کے ہیں، جو اس سسٹم کے ہیں، وہ یاسین ملک کے چہرے سے آیا ہیں۔ یاسین ملک جب صحت کی ایک خرابی کی کیفیت میں چلے گئے تو پھر ایک روز انہوں نے مسلح جدوجہد ترک کر کے پرامن مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایک بھوک ہڑتال کی، جسے ختم کرانے کے لیے بھارت کے معروف دانشور اور اخبار نویس آن جہانی کلدیپ نیر دہلی سے آئے، اور انہوں نے یاسین ملک کو شربت کا ایک گھونٹ پلا کر ان کی بھوک ہڑتال ختم کرائی، اور اس کے بعد سے یاسین ملک ایک سیاسی شخصیت اور ایک آئیکن کی حیثیت سے بالکل ایک نئے روپ میں، ایک نئے انداز سے سامنے آئے۔ لیکن اس کے باوجود یعنی انہوں نے عسکریت تو چھوڑی، عسکریت سے اپنا رشتہ توڑا، لیکن وہ تحریک آزادی اور کشمیریوں کے حقوق اور ان کے دلوں کی آواز کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھے رہے۔ انہوں نے مزاحمت کو ایک نئی شان اور ایک نئی ادا سے آگے بڑھانے کا ایک کام ہے وہ کیا، اور اس کے جواب میں کشمیر کے لوگوں نے بھی انہیں ایک ہیرو کی طرح چاہا، انہیں ایک ہیرو کی طرح عزت دی، انہیں ایک ہیرو کی طرح محبت دی۔ کسی بھی دور میں اس 20-30 سالہ کسی بھی دور کے کسی بھی مرحلے پر یاسین ملک کی عزت و تکریم میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ اس میں ان کے کردار کا، ان کی جو ایک اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ ہے، اس کا گہرا دخل ہے۔ اب یاسین ملک چند برس سے تہاڑ جیل میں ہیں۔ ان کے مقدمے کو جس طرح الجھایا جا رہا ہے، ان پر سب سے بنیادی جو ایک مقدمہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے جب سے وہ اس راہ میں اترے ہیں، وہ پنڈتوں کے خلاف کچھ ان کے اقدامات ہیں کہ ظاہر ہے یہی وہ دور تھا جب یاسین ملک اور ان کے ساتھی ایمرج کر رہے تھے ایک پاپولر مزاحمتی لیڈر کی حیثیت سے۔ تو وہی دور تھا جب جگ موہن کشمیر میں پنڈتوں کو بھگا رہے تھے، یا کچھ پنڈتوں کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کیا جاتا تھا مخبر ہونے کی بنا پر یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر۔ تو وہ مقدمہ یاسین ملک کا ہمیشہ سے پیچھا کرتا رہا ہے۔ اب تہاڑ جیل میں انہیں کچھ نئے مقدمات میں کے ساتھ گرفتار کیا گیا، وہاں رکھا گیا۔ ان کے مقدمے کے ساتھ، ان کے ذات کے ساتھ جو سلوک اور جو رویہ وہاں رکھا گیا، اس سے یہ لگتا ہے کہ پہلے ہی یہ بات عیاں تھی کہ تہاڑ جیل سے یاسین ملک کے حوالے سے کشمیریوں کے لیے کوئی خوش خبر آنا بہت کم رہا ہے۔ یوں بھی جب تہاڑ جیل میں کوئی مقدمہ الجھ جائے، اس میں غصہ، انا اور ضد شامل ہو جائے، تو وہ کشمیریوں کے لیے کبھی اچھا نہیں رہا۔ 1984 میں محمد مقبول بٹ شہید کا مقدمہ ہو کہ جو محض ایک برطانیہ میں ہونے والے ایک قتل کے رد عمل میں، غصے میں اور جھنجھلاہٹ میں کیا گیا، انہیں تختہ دار پر چڑھایا گیا اور انہیں تہاڑ کی گمنام وادیوں اور گمنام راہوں میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اور محمد مقبول بٹ نے اس اقدام سے پہلے جو اپنا آخری انٹرویو دیا، انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے جو میرے سے ہزاروں میل دور یعنی برطانیہ میں سرزد ہوا ہے، جس کے ساتھ ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایک رد عمل تھا، ایک غصہ تھا۔ اندرا گاندھی اس وقت بھارت کی حکمران تھی، ذیل سنگھ صدر تھے، تو انہوں نے مقبول بٹ کی جو اپیل ہے سزائے موت کی جو ان کے اہل خانہ نے کی تھی، اس کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے مقبول بٹ کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس کے کئی برسوں بعد مقبول بٹ کے ہی ایک پیروکار محمد افضل گورو کو بھی ایک ایسے جرم میں پھانسی دی گئی کہ جو جرم ان سے سرزد نہیں ہوا تھا، جس میں ان کا ثابت ہونا، شریک ہونا ثابت ہو سکا، نہ وہ یقینی بنایا جا سکا۔ اور بھارت کی عدالت نے افضل گورو کو پھانسی دیتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں یہ فیصلہ عوامی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جو یاسین ملک کا مقدمہ جس انداز سے الجھایا جا رہا ہے اور جس انداز سے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، وہ لگتا یہ ہے کہ یاسین ملک کے گرد بھارت ایک شکنجہ جو ہے وہ عدالتی شکنجہ تنگ کرنا چاہتا ہے، اور انہیں ایک ایسا یعنی وہ شخص جو ایک نسل نو کے لیے ایک آئیکن کی حیثیت رکھتا ہے، ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے،
وہ بھارت اب اسے تبدیل کرنا چاہتا ہے، ان رول ماڈلز کو، ان آئیڈیلز کو نشان عبرت بنا کر نئی نسل کے لیے، تاکہ نئی نسل مصلحت کی راہوں پر آ جائے اور نئی نسل مزاحمت کا اور طاقت سے ٹکرانے کا جو خواب ہے وہ دیکھنا بند کر دے اور وہ راستہ ترک کر دے۔ تو اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ بھارت یاسین ملک کے لیے ایک پھندا تیار کر رہا ہے، بھارت یاسین ملک کے لیے ایک ایسا پھندا تیار کر رہا ہے کہ جس میں ان کا بچ نکلنا یہ جو ہے وہ خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو یاسین ملک ظاہر ہے ایک زمانہ شناس آدمی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے سرد و گرم دیکھے ہیں، اور انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ بھارت کے نظام انصاف میں ان کے لیے امید نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اور ان کے لیے کچھ اور لکھ دیا گیا ہے، ایک ایسا اسکرپٹ ہے۔ تو اس لیے ان کی طرف سے جو یہ خبر آتے ہی کہ یاسین ملک نے اعتراف جرم کر لیا ہے، تو بھارت کے میڈیا نے خوشی کے شادیانے بجانے شروع کر دیے اور بریکنگ نیوز کے طور پر اس کو چلایا جانے لگا کہ یاسین ملک نے اپنے جرائم کا اعتراف کر دیا۔ اب یاسین ملک کے اس اعتراف کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی بھارت کے جمہوری نظام سے، بھارت کے عدالتی نظام سے، بھارت کے انصاف کے نظام سے ان کی کلی مایوسی ہے، اور اس کے ساتھ مل کر اپنا کوئی دفاع وہ نہیں کرنا چاہتے کہ انہیں ٹنل کی دوسری جانب جو ہے وہ روشنی کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی لکیر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے، اور یہ الفاظ جو یاسین ملک نے ادا کیے ہیں یہ بھارت کی طاقت کے لیے، بھارت کی نخوت کے لیے، اس کی جمہوریت کے لیے، اس کے نظام انصاف کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ یہ بھارت کے آزاد ضمیر لوگوں کو، قطع نظر اس کے کہ یاسین ملک کا مستقبل اب کیا ہوتا ہے، یہ بھارت کے آزاد ضمیر لوگوں کو یہ تڑپاتا رہے گا، یہ ستاتا رہے گا، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو رول ماڈلز اور آئیڈیلز تبدیل کرنے کی اس کوشش کو ناکام بنانے کی ایک صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ یاسین ملک ایک نقش کف پا آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور جا رہے ہیں اس طرف۔ اب یہ ساری جو ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جس میں ایک مزاحمتی لیڈر کو، ایک پرامن لیڈر کو، ایک سیاسی رہنما کو ایک نئے قسم کے خوفناک انجام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو اب یہ ان لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے کہ جو کشمیریوں کی وکالت کا دم بھرتے تھے یا جو کشمیریوں کی سفارت کا دم بھرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ جو کشمیر کاز کے ساتھ وابستہ ہیں کہ وہ کس طرح ایک سربراہ کشمیری رہنما کو، ایک مزاحمتی اور انقلابی لیڈر کو کہ جو فیض کے اشعار سے، انقلابی اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے اور اقبال کے انقلابی اشعار پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہے، ایسے ایک شعلہ، ایک بیتاب روح کو، ایک بیتاب شخصیت کو وہ کس طرح حالات کے جبر کا محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کے مظلومانہ انجام سے بچاتے ہیں۔ اب یہ سوال ان کی کارکردگی پر ہے، منحصر ہے، اور یہ سوال اب ان کی ایک صلاحیت کا سوال درپیش ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔